روایات کے اندر آتا ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہر آدمی اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوگا، ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے نامہ اعمال جب تلیں گے تو اس کے نامہ اعمال میں جنت میں جانے کے لیے 3 نیکیاں کم ہوں گی۔ کتنی نیکیاں؟ صرف 3 نیکیاں کم ہوں گی، اور اگر 3 نیکیاں اس کے پاس ہوتی تو وہ جنت کا حقدار بن جاتا۔ اللہ رب العزت کرم فرماتے ہوئے، بندہ پروری کرتے ہوئے اپنے بندے سے کہے گا کہ اے بندے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو جنت کا حقدار بن جائے تو جا، میں تجھے آخری موقع دیتا ہوں، اہل جنت میں سے کسی سے 3 نیکیاں مانگ کر لے آ۔ اگر وہ 3 نیکیاں تو لے آیا تو میں تجھے جنت کا حقدار بنا دوں گا، اور اگر وہ نیکیاں تو نہ لے کر آیا تو پھر تجھے جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس میدان حشر میں میری ماں بھی ہے، میرا باپ بھی ہے، میرے بھائی بھی ہیں، میری بہنیں بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں، میرے قبیلے والے بھی ہیں، میرے محبت والے بھی ہیں، اتنے سارے احباب، میں 3 کیا، میں تو سینکڑوں نیکیاں لے آؤں گا۔ مگر جب اللہ کی بارگاہ سے وہ 3 نیکیاں لینے کے لیے نکلا، سب سے پہلے وہ اپنی محبت کرنے والی ماں کے پاس پہنچا، اور آپ جانتے ہیں ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے اپنی ہر آسائش قربان کر دیتی ہے۔ آج کل کی مائیں تو سونے سے پہلے پیمپر لگاتی ہیں، اور صبح دن 11-12 بجے جب آنکھ کھل جائے وہ پیمپر چینج کر دیتی ہیں۔ پہلی جو مائیں تھیں وہ اگر رات کو بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا اور بستر ایک ہوتا تو وہ خود سردی کے موسم میں اس گیلی جگہ پر لیٹ جاتی اور اپنے بچے کو اپنے سینے پر یا خشک جگہ پر لٹا لیتی۔ وہ ماں جو اپنی اولاد سے کتنی محبت اور کتنا پیار کرتی ہے، اس کے لیے کچھ بھی قربانی دینے کے لیے تیار رہتی ہے، وہ اپنی ماں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، امی جان، آپ مجھ سے دنیا میں کتنی محبت کرتی تھیں، کتنی تکلیفیں سہ کر آپ نے مجھے جنم دیا، اور بچپن میں قدم قدم پر آپ نے میری رہنمائی فرمائی، آپ نے شفقت فرمائی۔ آج آپ کا بیٹا بڑا پریشان ہے اور بارگاہ خداوندی میں کامیاب ہونے کے لیے صرف 3 نیکیوں کی ضرورت ہے۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ ماں کہے گی، بیٹا یہ تیرے باپ کا گھر نہیں، یہ حشر کا میدان ہے۔ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترسدے سن دید نو دنے راتی، اج انہاں وی باریاں ماریاں نے۔ وچ باغ دے خزانے جدوں وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، تے محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ ماں جو اپنی اولاد کو اپنے جان سے بڑھ کر محبت کرتی ہوگی، وہ کہے گی، بیٹا یہ حشر کا میدان ہے، یہ تیرا اور تیرے باپ کا گھر نہیں ہے، یہاں تو میں خود قدم قدم پر نیکیوں کی محتاج ہوں۔ ذرا سوچیں، آج وہ نوجوان ساتھی جو نیکی کو، نیکی کے کام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، آج اس کی قدر نہیں کرتے، نیکیوں کو کچھ سمجھتے نہیں، اس کو ڈی ویلیو کرتے ہیں، کل اللہ کے میدان میں نیکی جب کم ہوگی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا یہ وقت کتنا قیمتی ہے اور نیکیوں کی اللہ کی بارگاہ میں کیا قدر ہے۔ اس کے بعد وہ پریشان ہو کر پھر اپنے باپ کے پاس جائے گا، ابا جان، دنیا میں آپ نے کبھی مجھے گرم ہوا نہیں لگنے دی، میرے لیے آپ 2 نہیں 3 جابز کرتے، 3 نوکریاں کرتے، اوور ٹائم لگاتے، گرمی سردی کا خیال نہ کرتے،
اور اپنی طبیعت کی خرابی اور بخار کا خیال نہ کرتے، ہمارے لیے آپ دن رات محنت اور کوشش فرمایا کرتے تھے۔ ابا جان، آج آپ کا بیٹا بڑا پریشان ہے، جنت میں جانے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے صرف 3 نیکیاں چاہیے۔ تو باپ کہے گا بیٹا تجھے یاد ہوگا میں تجھے اٹھایا کرتا تھا، بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو، تم کہتے تھے پڑھ لیں گے بڑا ٹائم ہے، میں تمہیں نیکی کے کاموں میں شامل کیا کرتا تھا مگر تم اپنی جان چھڑایا کرتے تھے، اس لیے بیٹا آج تو میں خود پریشان ہوں، اگر میری نیکیاں کم پڑ گئیں تو میں پھر کس کھاتے میں جاؤں گا۔ ماں باپ جو انسان کو زندگی میں سب سے زیادہ محبت دیتے ہیں، ماں باپ سے ہو کر اپنے بہن بھائیوں کے پاس جائے گا، وہاں سے بھی مایوس اور نامراد ہو کر پھر اپنے دوستوں کے پاس جائے گا جن کے ساتھ وہ سارا دن گزارتا رہا ہوگا، جن کے ساتھ وفا کی جینے مرنے کی قسمیں اٹھاتا رہا ہوگا، اور جن کے ساتھ راتیں بھی گزارتا دن بھی گزارتا، اپنا سب کچھ اپنے دوستوں کو سمجھتا رہا ہوگا۔ جب اپنے دوستوں کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ میرے دوستو، دنیا میں تم مجھ پر جان چھڑکتے تھے، آج تمہاری ضرورت پڑ گئی، 3 نیکیاں کم ہیں جنت میں جانے کے لیے، تو آج اگر تم 3 نیکیاں دے دو تو میری بات بن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس 3 نیکیاں کم ہیں، اگر ہم نے تمہیں دے دی، ہماری کم ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ اسی طرح پریشان مارا اللہ کی بارگاہ میں مایوس لوٹ رہا ہوگا، راستے میں ایک پریشان حال آدمی اس کو ملے گا، اس کے چہرے کی پریشانی کے آثار دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکے گا، بھئی کیا مسئلہ ہے، آج کیوں اتنے پریشان نظر آ رہے ہو؟ ویسے تو یہاں پہ سب ہی پریشان ہیں مگر تیری پریشانی سب سے الگ ہے۔ وہ کہے گا میرے دوست میں بڑا پریشان ہوں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کے لیے اور جنت کا حقدار بننے کے لیے آج 3 نیکیوں کی ضرورت ہے، اگر وہ مل جائیں تو میرا کام بن سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس کتنی نیکیاں ہیں؟ اس نے کہا نیکیاں تو لاکھوں ہیں مگر گناہ بھی لاکھوں ہیں۔ نیکیاں تو بہت زیادہ ہیں مگر اس کے مقابلے میں گناہ بڑھ گئے ہیں، گناہ بھی بڑے زیادہ ہیں مگر 3 نیکیاں چاہیے۔ اس نے سرد آ بھری اور کہنے لگا تجھے 3 نیکیوں کی ضرورت ہے، میں کتنا بدقسمت ہوں، میرے پاس ساری زندگی کی کمائی ہوئی نیکیاں ہی 3 ہیں، تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میں کس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا؟ جاؤ یہ 3 نیکیاں تم لے لو، تمہارا کام بن جائے۔ وہ خوشی وہ 3 نیکیاں لے کر سرکار فرماتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ رب العزت ہر شے جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں جنم لینے والے خیالات کو بھی وہ جانتا ہے، اور ہماری ہر سوچ کے بارے میں بھی وہ آگاہ ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ یہ نیکیاں کہاں سے ملی اور کس نے کیا کیا جواب دیا، مگر پھر اللہ رب العزت اس کے باوجود پوچھے گا میرے بندے لے آئے نیکیاں؟ جی باری تعالیٰ لے آیا۔ فرمایا میرے بندے نیکیاں تجھے کہاں سے ملی؟ کیا ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے ملی؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ نہ ماں کام آئی، نہ باپ کام آیا، نہ بہن کام آئی، نہ بھائی کام آیا، نہ رشتہ دار کام آئے، نہ قبیلہ کام آیا، نہ دوست کام آئے، نہ کوئی اور کام آیا۔ میدان حشر میں ایک میرا دوست پریشان حال وہ مجھے مل گیا، اس نے یہ 3 نیکیاں مجھے دے دیں۔ تو باری تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اس کو ذرا بلا کے لاؤ میری بارگاہ میں۔ وہ جو 3 نیکیاں دے چکا ہوگا نا، وہ پریشان ہوگا کہ میں اب اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے جاؤں گا۔ آپ ذرا سوچیں نا، اگر گرمیوں کی چھٹیاں ہوں اور ایک بچہ جس نے اسکول کا سارا کام چھٹیوں کا کیا ہو، اس کے جانے کا انداز اور ہوتا ہے، اور جس نے کسی کام کو ہاتھ نہ لگایا ہو، صرف موجیں کی ہو، اس کا اسکول جاتے ہوئے کیا انداز ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ اور بلا مثال وہ جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے،
جب اس کا دوست اس کے کندھے پر آ کے ہاتھ رکھے گا، اس کی ایک دفعہ تو جان نکل جائے گی، پریشان ہو کے واپس دیکھے گا اور دوست کہے گا تجھے اللہ بلا رہا ہے، تجھے خالق بلا رہا ہے، تجھے اللہ کی بارگاہ میں یاد کیا ہے۔ اس کی جان نکل جائے گی اور کہے گا کہ میں کہاں اور بارگاہ خداوندی کہاں۔ ساری زندگی کا نقشہ اس کے سامنے ایک دفعہ آ جائے گا، لیکن جانے کے علاوہ بھی چارہ نہیں۔ شرمندگی کے مارے وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف جب لوٹ رہا ہوگا، پسینے سے شرابور ہوگا اور شرمسار ہوگا، اس کی نگاہیں جھکی ہوں گی، اور اسی طرح جھکی نگاہوں کے ساتھ جا کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جائے گا۔ بارگاہ خداوندی سے سوال ہوگا، میرے بندے تو نے دی ہیں اسے نیکیاں؟ وہ نظر اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا، نظر جھکائے جھکائے وہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ میں نے ہی اسے 3 نیکیاں دی ہیں۔ پھر سوال ہوگا کہ کیا تجھے ان نیکیوں کی ضرورت نہیں تھی؟ وہ کہے گا، باری تعالیٰ میرے پاس ساری زندگی کی کمائی ہوئی 3 ہی نیکیاں تھیں، میں نے کہا میرا تو کام بن نہ سکے گا، چلو میرے دوست کے کام آ جائیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جواب آئے گا، میرے بندے تو نے اس حشر کے میدان میں اتنی سخاوت کی اور اتنی اس کی پردہ داری کی اور اتنا اس کا خیال رکھا